جیسے قاری سنگت صاحب کے بیٹے کی آج انہوں نے قرآن پاک کی فصل میں تدبیر کیا ہے، مکمل کیا ہے۔ اس سلسلے میں نے کہا تھوڑی دیر بات کر کے حوالے سے، تو بات کو شروع کرنے سے پہلے بڑی اہم بات وہ یہ ہے، ہم سارے اس بات کی نیت کریں، میں بھی کروں اور بھی کریں، کہ جو بات بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کان میں پڑے گی اس پر عمل کریں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میرے عزیزوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اللہ نہ کرے کہنا سننا بہت کچھ ہوا ہے، گھنٹوں ہم بیٹھ کے بات کرتے رہتے، ثواب تو مل جائے گا، لیکن اگر عمل کے راستے پہ زندگی نہیں پڑی، اس علم نے کل قیامت کے دن ہمارے خلاف حجت بن جانا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی کہہ رہے، جابر اس کے راوی ہیں اس حدیث کے، پر میں علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک علم وہ ہے جو انسان کی زبان پہ ہو لیکن عمل میں نہیں ہے، پر میں یہ علم زار ہے، نقصان دینے والا ہے۔ نقصان دینے والا کیا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ نے اس کو حجت بنا دینا، تجھے پتا تھا عمل کیوں نہیں کرتا، تجھے پتا تھا عمل کیوں نہیں کرتا۔ اور فرمایا ایک علم وہ ہے جو انسان کے دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے، جو انسان کے وجود کو پھر عمل پہ ڈالتا ہے۔ فرمایا یہ علم نافع، نفع دینے والا علم، اور اس علم کے بارے میں اللہ کے پیارے محبوب کی آپ دعاؤں کو دیکھیں، بہت ساری دعاؤں میں یہ الفاظ ملتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں نفع دینے والے علم کا تم سے سوال کر رہا ہوں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس بات کی نیت ہونی چاہیے، کرنے والے بھی نیت کرے، کوئی محتاج ہے، سننے والے بھی سارے محتاج ہیں، کہ جو باتیں اللہ رسول کے حوالے سے کہیں گے، سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ ایک مرتبہ کہو انشاءاللہ۔ جی بات کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں۔ انسان کے پیدا ہونے کے بعد انسان کے رہنے کی جگہ چار ہے۔ کتنی جگہ ہیں؟ چار۔ سارے بولے چار۔ اور اس کو محسوس بھی نہ کرنا کہ ہم بچوں کی طرح بلا رہے ہیں، بولیں گے ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے، ذہن میں بات بیٹھ جائے گی۔ جب آدمی کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے پھر اس کو آگے منتقل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب ذہن میں نہیں بیٹھتی تو پھر آگے نہیں منتقل کیا جاتا ہے۔ عام طور پہ ہوتا ہے نا، ذرا گھر دیر سے چلے گئے تو گھر والے محبت میں پوچھتے کہاں تھے آپ، آئے نہیں، عشاء کے بعد کافی دیر ہو گئی آپ کو، تو یہ بڑے اچھے لہجے میں کہتا ہے مسجد میں آج اصل میں وہ اپنے قاری صاحب ہیں، ان کے بیٹے کا ایک بس تھا، اچھا وہاں ایک بیان تھا، وہاں مولوی صاحب بھی تھے، وہ باتیں کر رہے تھے، بیان کیے۔ اب گھر والے محبت میں پوچھتے ہیں انہوں نے کیا کہا، یہ آگے سے پتہ کیا روٹی لے آئی، ٹوکر کی آگے، حالانکہ ہمارے ساتھ نے یہ کہا ہے۔ اس کو یہ لہجہ بدلنے کی ضرورت اس لیے پڑی، اس کے دماغ میں نہیں ہے باتیں کیا ہوئی نا، وہاں سنی وہیں پر رکھ لی، واپس چلے گئے۔ اگر یہ باتیں ذہن میں ہو تو آدمی کو آگے بتانے میں خوشی ہوتی ہے، اس لیے ساتھ ساتھ چلیں گے، اللہ کرے کہ باتیں ذہن میں رہ جائیں گی، پھر اس کو جا کر آگے منتقل بھی کرنا چاہیے۔ منتقل کرنے میں پتہ کیا ہے؟ 1400 سال پہلے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے یہ دعا دی ہے، دعا فرمایا اللہ سر سبز و شاداب رکھے میرے اس امتی کو جو میری بات کو سنے، محفوظ کر کے اس کو دوسروں تک پہنچا دے۔ کیونکہ سارے دعا لینا چاہتے ہو نا، اور آپ علیہ السلام نے اس موقع پہ کہا اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلیفوں پر رحم نازل فرما۔ خلفاء سے مراد کیا ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو میری باتوں کو محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو دوسروں تک تو تبھی پہنچائیں گے نا جب ذہن میں بیٹھیں گے، تو سارے حاضر ہو کے بیٹھیں گے نا انشاءاللہ۔ ارے یہ کر رہا تھا کہ پیدا ہونے کے بعد انسان کے رہنے کی جگہ چار ہیں، بولو کتنی ہیں؟ چار۔ سارے بولو کتنی ہیں؟ کون
کون سی چیز کون کون سی جگہ ہے؟ سب سے پہلے دنیا ہے، اس کے بعد قبر ہے، اس کے بعد حشر ہے، اس کے بعد جنت ہے یا جہنم ہے۔ ہم اللہ کی رحمتوں کے پیش نظر جنتی کہہ دیتے ہیں کہ اس نے کلمہ دیا ہے، کچھ کرنا ہی ہے تبھی تو دیا ہے، کیونکہ اس لیے کلمہ دیا ہے۔ اگر اللہ کی ذات کو اگر ادھر کا فیصلہ نہ کرنا ہوتا تو وہ 5 ارب آبادی غیر مسلموں کی ہے نا، ان میں ہم نے اٹھا کے ان میں ڈال دیتا تو ہم نے اللہ کا کیا کر لیتا۔ اللہ کا کرم کو اللہ نے ہمیں کلمے کی دولت عطا فرمائی۔ سارے کہو الحمدللہ۔ گزشتہ سالوں میں ہم باہر تھے، ملک میں نا جماعت میں تھے، آسٹریلین ایک گورا بیٹھا ہوا تھا، تو اس سے بات تھوڑی دیر ہوئی تو وہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا، تو اس نے کہا چلو مجھے کلمہ پڑھا۔ اب اس سے جب کلمہ پڑھانے لگے تو بلا مبالغہ عرض کر رہا تو تقریباً 70-80 کے درمیان اس کی عمر ہوگی، کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا، تو اس نے کہا چلو مجھے کلمہ پڑھا۔ بلا مبالغہ 15 سے 20 منٹ کے درمیان اس کی زبان پہ کلمے کے الفاظ ہی نہیں جاری ہو رہے تھے۔ اس وقت اللہ کا شکر کیا، اللہ تیری مہربانی ہے، تو نے والدین مسلمان دے دیے، انہوں نے ہمارے کانوں میں پیدا ہوتے ہی سامنے یہ کام تھے، بولتے ہی زبان پہ کلمے جاری ہو گئے۔ خدائے پاک کی قسم بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ سارے کہو الحمدللہ۔ اللہ کی رحمتوں کو پیش نظر ہم صرف جنت کا لفظ ذکر کرتے تاکہ کہنا سننا ذرا آسان ہو جائے نا۔ پیدا ہونے کے بعد انسان کے رہنے کی جگہ کتنی ہے بولو؟ نمبر 1 کوئی نہیں، ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ نمبر 1 دنیا، نمبر 2 قبر، نمبر 3 حشر، نمبر 4 جنت۔ بولو گے کیا؟ نمبر 1 سارے بولو، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 ایک فرق اور بولو، نمبر 1 نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4۔ دیکھو میرے اب سے اللہ کا شکر ہے اتنا سبق سب کے ذہن میں بیٹھ گیا، کوئی بیٹھ گیا نا سب کے۔ ہم نے تبلیغی جماعت میں تھے تو کراچی میں کوئی بڑے افسر تھے، وہ نئے ریٹائر ہوئے تھے نا جی، آپ کو پتا نیا آدمی ریٹائر ہو سریا میں ہوتا ہے، تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے، پہلے مجمع بہت کم ہوتا تھا، اب تو اللہ کا شکر ہے ریل پیر ہو گئی چاروں طرف۔ تو وہ بیان کرنے والا تھوڑی دیر وہ جو ممبر پہ تھا نا، قریب قریب 2-3 مرتبہ کہا نا، تو میں نے انہوں کو کہا میں کیا تھوڑا سا قریب ہو گئی، وہ ایک دو دوری لیکن ہو گئے، انہوں نے پھر کہتے قریب ہو جائے، میں نے تھوڑا جا قریب، اور تھوڑا جا پھر جاتا ہی لے، انہوں نے پھر تیسری باری کہہ دیا، اور ممبر المرشد نے یہ بات نہ کہنا ہم بچے ہیں، ہم بچے سمجھتے ہیں، ہمیں اچھے بڑے سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کیا ہو گیا آپ کو قریب ہو جائیں۔ میں کہے کہ سریعہ نکلے کٹنا تو بھی گا نہیں، الحمدللہ بڑے سریعہ نکل جاتے اللہ جی کا، الحمدللہ۔ تو یہ بلوانا نہ صرف کوئی سریعہ نکالنے والی بات نہیں ہے، صرف ساتھ چلنے کے لیے کہہ رہا ہوں اور کوئی مقصد نہیں۔ وہ تو نہیں کہ سب کچھ ابھی تو شروع ہوا ہے، کتنی جگہ ہیں ابھی رہنے کی؟ نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 الحمدللہ۔ دیکھو میرے عزیزوں میرے پیاروں، قرآن اللہ کی ایسی بہار آفری کتاب ہے، ایسی برکتوں سے لبریز اور باوفا کتاب ہے، جو قرآن کے ساتھ علم عمل کے اعتبار سے اپنا تعلق بنا لے، یہ قرآن دنیا میں بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، حتیٰ کہ جنت الفردوس میں اللہ کا مہمان بنا کر اللہ کی میزبانی کے مزے دروازے۔ اب تھوڑی بات بول لیتے ہیں، بات میں ختم ہو جائے گی۔ دنیا میں کام آتا ہے، میں نے کہا دنیا میں کام آتا ہے، اس پہ تھوڑا سا اللہ کے نبی کی بات لے۔ اللہ کے پیارے محبوب کا فرمان ہے اشرف امتی حملۃ القرآن۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے معزز لوگ قرآن والے ہیں۔ اس سند کے مل جانے کے بعد کسی سند کی ضرورت نہیں ہے، حکومتیں کہیں، فلانے کہیں،
کوئی ضرورت نہیں. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی گواہی ہے، شہادت ہے، سند ہے کہ اس امت کے معزز لوگ، عزت والے لوگ قرآن والے ہیں. کون ہے عزت والے؟ میرے عزیزوں میرے پیاروں، آج عزت والا اسے سمجھا جاتا ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، بڑی گاڑی ہو، اگر جھنڈا لگا ہوا ہو پھر تو عزت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. ہمارے یہاں عزت کا معیار یہ ہے جس کے آنے پہ بڑی ہٹو بچو ہوتی ہو. خدائے پاک کی قسم یہ میری آپ کی نگاہوں کی عزت ہے، اللہ رسول کی نگاہوں میں کوئی عزت نہیں. اللہ اس کے رسول کہہ رہے عزت والے وہ ہیں جو قرآن والے ہیں. ایک دنیا رنگ و بو میں اس کو سمجھنا سمجھانا کبھی مشکل ہو جاتا ہے اس بات کو. ایک طرف سائیکل کے اوپر جانے والا حافظ قرآن عالم دین، ایک طرف پجاروں میں پراڈوں میں بیٹھنے والا، V8 میں بیٹھنے والا چودھری صاحب. اب بے عزت والا یہ ہے، کبھی مشکل ہے سمجھنا سمجھانا اس بات کو. کبھی مشکل ہے یا نہیں؟ ہمارا ایک حکمران گزرا ہے، بڑا نیک آدمی تھا. 421 ہجری میں اس کا انتقال ہوا ہے. اس کا نام تھا محمود بن صدقی. محمود غزنوی کے نام سے مشہور ہوا ہے. یہ سومناتھ کا جو گوشت توڑا تھا اسی نے توڑا تھا. 33 سال اس نے حکومت کی ہے. اس کی ایک بات سنا کے اس بات کو ذہن کے قریب کرتا ہوں. یہ محمود غزنوی بڑا نیک آدمی تھا. اس کی نیکی پہ ایک بات کہہ لیتے ہیں تاکہ نیکی بھی ذہن کے قریب ہو جائے. اس کی طبیعت میں بڑی سنجیدگی سی تھی، ہنستا نہیں تھا، مسکراتا نہیں تھا. کسی نے کہا محمود کیا بات ہے تمہیں مسکراتے ہوئے نہیں کبھی دیکھا. ذرا اس غیور حکمران کا جملہ سننا کیا. اس نے کہا استحیی من اللہ ان یرانی ضاحکا والمسجد الاقصی فی ایدی ہؤلاء الظالمین. اس کا جواب اس نے کہا اللہ سے حیا آتی ہے، اللہ کیا کہے گا کہ یہ مسکراتے پھر رہے ہیں. ان کا قبلہ اول وہ غیر مسلموں یہودیوں کے ہاتھ کے اندر ہے، پر میں اس دن مسکرائیں گے جس دن اس بیت المقدس کو غیر مسلموں کے ہاتھوں سے واپس لے گا. اس لیے نہیں مسکراتا. دعا کرو اللہ امت کو ایسے غیور حکمران دے دے. آمین. میرے عزیزوں میرے پیاروں، جب یوں تذکرہ کیا جاتا ہے، نیک حکمرانوں کی چاہت کی جاتی ہے، دل میں بات پیدا ہوتی ہے اللہ ہمیں بھی ایسے نیک حکمران دے دے. اللہ کے نبی کا فرمان سنو، اللہ کے نبی کا فرمان سنو. اس اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے نیک حکمران لانے کے لیے تمہیں اپنے اعمال صحیح کرنے پڑیں گے. نیک حکمرانوں کے لیے کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ اپنے اعمال صحیح کرنے پڑیں گے. اس لیے میرے عزیز دوستوں میرے پیاروں، اس کی بات لے کے چلیں، بات لمبی ہو جانی ہے، اس طرح نکل گئی. ایک بات نیکی پہ ایک بات سنو تو ایک اور سن لو. رات کا وقت تھا، گنبد خضرا کے اوپر روضہ مبارک پر یہ رات کے وقت منہ پہ کپڑا ڈالے ہوئے وہ صفائی کر رہا تھا نا وہاں. کسی کی نظر پڑ گئی تو اسے نے دیکھ کے پہچانے لیا یار یہ تو محمود غزنوی لگ رہا ہے. نگاہیں کاملوں پر پڑھی جاتی ہے زمانے کی، کہیں چھپتا ہے پھول پتیوں میں نگاہ ہوگا. تو جب منہ پہ کپڑا تھا نا تو اس نے کسی نے دیکھ کے کہا ہاں پہچان لیا غزنی کے بادشاہ. کہا ہاں وہاں کا بادشاہ مجھ دروازے کا غلام. تو یہ 3 باتوں میں الجھا رہتا تھا محمود غزنوی. ذرا توجہ سے نمبر 1، لوگ کہا کرتے تھے تو سبقت دین کا حقیقی بیٹا نہیں ہے. جو غلام تھا اس کا، اس نے محبت میں تجھے اپنا بیٹا بنا لیا، ورنہ اصل تو محمود بن سبقت دین نہیں ہے. تیرا باپ کوئی اور تھا، یہ محبت میں اس نے تمہیں اپنا بیٹا کہا کہ بات چل پڑی ہے. اب یہ بڑا پریشان رہتا تھا پتہ نہیں میرا حقیقی والد ہے سبقت دین یا نہیں. دوسری بات، ایک بات اس کو یہ پریشان کیا کرتی تھی، اللہ کے نبی کا فرمان ہے علماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے وارث علماء ہیں. یہ بات کہتا تھا یار صحیح بھی حدیث ہے یا نہیں، موضوع تو گڑی بھی تو نہیں ہے. اب اس پریشانی میں چلتا رہتا اور خود کہا کرتا تھا ہونا جو چاہیے تھا الملوک ورثۃ الانبیاء، حکمران بادشاہ وہ نبیوں کے وارث. اس لیے کہ سارے کام تو ہم کر رہے ہیں،
رفاع عامہ کے کام ہم کر رہے، ہاسپٹل بنا رہے، روڈز بنا رہے، اور کتنی ضروریات زندگی ہم ساری پوری کر رہے ہیں، اور اتنا بڑا اعزاز علماء کو مل گیا، علماء ورثۃ الانبیاء۔ پتہ نہیں حدیث صحیح ہے یا نہیں۔ تیسری بات جو اس کو پریشان کرتی تھی، نیک آدمی تھا، اس سوچ میں رہتا تھا پتہ نہیں بخشش ہوئی ہے یا نہیں، اگر ہو گئی ہے تو اللہ کا شکر کریں، اگر نہیں ہوئی تو مزید کوشش کریں۔ اگر تین چیزیں اس کو پریشان کرتی تھی، سبقت دین کا حقیقی بیٹا ہے یا نہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء یہ حدیث صحیح بھی ہے یا نہیں، اور بخشش کے بارے میں۔ اب یہ تین باتیں ہر وقت ذہن میں نشو بن کے رہتا ہے۔ ایک مرتبہ رات کو آ رہا، توجہ سے رات کو آ رہا، قافلہ چلتا، مشرق رات کو قافلہ اس کے ساتھ آ رہا تھا، رات کا وقت۔ اس نے چلتے چلتے دیکھا ایک کبابی کی ریڑھی پر ایک حافظ قرآن بچہ وہ کوئلوں سے نکلنے والی لائٹ کے اندر کھڑا قرآن پڑھ رہا ہے، جس کا لشکر قریب سے گزرا۔ اس نے اس بچے کو دیکھا تو بچے کی کوئی توجہ نہ تھی، لشکر گزر کے چلا گیا۔ جب آگے پہنچا تو اس نے اپنے کا رنگ روٹ اپنے فوجی کو، اپنے سپاہی کو کہا یہ مشعل لے جاؤ، اس بچے کو لے جا کر دو اور اس کو گھر میں جا کر پڑھ لے۔ وہ رنگ روٹ آیا، اس نے آ کر مشعل دی، اس کو کہا گھر میں جا کر پڑھ لو، ابھی بادشاہ کا قافلہ گزرا ہے، بادشاہ نے تیرے پاس مشعل بھیجی ہے۔ اس نے وہ مشعل بھی لے کے گھر چلا گیا۔ یہ محمود غزنوی رات کو سویا، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حاصل۔ زیارتیں ایسے نہیں ہوا کرتی، زندگی صحیح ہو تو ہوتی، ایسا نہیں ہے۔ سر سے لے کر سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک سنت کی کوئی رمق نظر نہ آئے اور اندر لے کے بیٹھے ہو یہ اللہ کے نبی کی زیارتیں ہونے، یہ راستہ زیارتوں کا نہیں ہے۔ راستہ زیارتوں کا کیا ہے؟ اپنے آپ کو سنت سے آراستہ کرو، لباس سنت کے مطابق، چہرہ مورا سنت کے مطابق بناؤ، اپنے اقوال کو، اپنے کردار کو، گفتار کو شریعت کے مطابق کرو، درود پاک کو کثرت سے پڑھو، زیارتیں ہیں انشاءاللہ۔ کرو گے بھائیو؟ کوشش کرو بھائی، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھا کرو میرا چہرہ کس کے ساتھ ملتا ہے، ضرور دیکھو، مرنے سے پہلے بھائیو دیکھ لو، ورنہ آنکھ تو کھل جانی ہے۔ ایسا نہیں کہ آنکھ کھلنی نہیں ہے، کھل جانی ہے، بڑوں کی کھل گئی، ہماری بھی کھل جانی ہے۔ تو جس وقت اس نے مشعل دی، اس کو خواب آیا اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی زیارت۔ ذرا جملہ سننا کیا تھا، فرمایا او سبقتگین کے بیٹے، نبی کے وارث کو تو نے مشعل دے کر اپنی بخشش کا انتظام کر دیا۔ او سبقتگین کے بیٹے، نبی کے وارث کو تو نے مشعل دے کر اپنی بخشش کا انتظام کر دیا۔ پھر تینوں مسئلے حل ہو گئے، تینوں مسئلے حل ہوئے نہیں۔ میرے عزیزوں میرے پیاروں، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے کہا شراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے معزز لوگ قرآن والے ہیں۔ کون ہے بولو بھائی، حوصلے سے بولو، کون ہے؟ قرآن والے۔ اگر دنیا آخرت کی عزتیں چاہتے، قرآن سے وابستہ ہونا ضروری ہے۔ ایک اور بات سنا، اس کے قریب کریں پھر آگے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اجل تبع تابعین میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں۔ 181 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے۔ ہارون الرشید کے ہم مصر ہیں، ان کا 181 میں، اس کا 193 میں انتقال ہوا تھا۔ ہارون بھی بڑا نیک آدمی تھا۔ ایک مرتبہ یہ رکا جگہ کا نام ہے، جیسے ہمارا مری وغیرہ کا علاقہ ٹھنڈا ہے، اس کے رکا کا علاقہ ٹھنڈا تھا، جو گرمیاں وہاں گزارا کرتا تھا۔ وہاں آیا ہوا تھا، اپنے محل میں ٹھہرا ہوا تھا، تو محل میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں عبداللہ بن مبارک اس علاقے میں آئے۔ وہاں پر لوگ جمع ہو گئے، بہت سارے لوگ، ہزاروں لوگ جمع ہو گئے، درس حدیث لے رہے تھے۔ دوران درس حدیث چینک آ گئی، تو جب چینک آئی تو نے کہا الحمدللہ۔ چینک آنے پہ کیا کہنا چاہیے بتاؤ؟ حدیث پاک میں آتا جو آدمی الحمدللہ کے ساتھ علی کل حال کا لفظ جوڑ لے، موت تک اس کی داڑھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی، موت تک اس کی داڑھوں میں کبھی تکلیف نہیں۔ کہو تو ایک مرتبہ الحمدللہ علی کل حال، سب کو آتا ہے، بس لفظ ہی جوڑنے والے آتے ہیں سب کو۔ جب چھینک آئے تو کیا کرنا چاہیے ابھی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ اور یہی شریعت کی تعلیم ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔
کوئی یاد کرتا ہے فلانا کرتا ہے فلانا، کچھ نہیں، فضولیات ہے، کوئی یاد نہیں کرتا۔ یہ سب چھینک آنے پر ڈاکٹر یہ بات لکھتے ہیں جسم جامد ہوتا ہے، چھینک آتی کھل جاتا ہے، تو گویا کہ یہ اللہ کا شکر کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس نعمے والے جسم کو دوبارہ پھر جاری کر دیا، بس اتنا ہی کہتے ہیں اور کچھ نہیں، فلانا یاد نہیں کرتا، فلانا یاد نہیں کرتا۔ تو لطیف بھائی والدین کے قریب کرنے کے لیے کہنا، ایک آدمی نے تیبہ کہتا وہ تو دھوتی باندھی ہوئی تھی، چھیک آگے بڑی زور نہ، وہ اتنی زور نہ آئی کہ دھوتی کھل گئی، تو دھوتی جب کدھر نہ پتہ نہیں کہتا کوئی یاد کرنا لے آج تک وہ ہاتھی بھرتی کر رہی ہے، اصول ہے، کوئی حقیقت نہیں، اس کی پاگلوں والی باتیں۔ حقیقت کے اندر جب انسان شریعت کو نہیں سیکھتا، شریعت کو نہ سیکھنے کی وجہ سے یہی کچھ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے۔ میرے عزیزوں میرے پیاروں، عمومی طور پر فضا دین کو شریعت کو نہ سیکھنے کی ہے، کیونکہ ہے ایسے یا نہیں ہے، کیونکہ ایسے ہے یا نہیں ہے۔ یہ تبلیغی جماعتیں پھرتی نا، منتیں کرتے اللہ کا واسطہ دین سیکھ لو، اللہ کا واسطہ دین سیکھ لو، اللہ کا واسطہ دین سیکھ۔ اچھا ساڈے ایک اور بیماری چل رہی ہے، تھوڑے اتنے میں لے جائے، ساڈے ہے غلام آباد، اچھا پتہ نہیں ہوتا پھر کہی جانا ہاں مینوں پتہ سارا کچھ، آ بڑی بیماری ہے تھوڑے ہے گی ہر جگہ ہی، یہ پوری دنیا چی ہے، میں ویسے تھوڑے کو کر رہا ہوں، میں نہیں پتا ویسے عمومی فضا بنی ہوئی ہے، کچھ نہیں پتا، آسمانوں پہ پھریں گے اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہو نماز کے بعد بات سنا دو، چل ختم سارا کچھ۔ اللہ کا واسطہ دے کے دین سیکھنے سے آتا ہے، یہ واضح میں دنیا والوں کے بنائے ہوئے علوم سیکھے بغیر نہ آئے، جن کی اتنی سی کھوپڑی کے اندر علوم آئے ہیں، انہوں نے کچھ کتابیں وضع قطع کر کے سامنے رکھ دی، وہ بغیر سیکھے نہیں آتے۔ وہ اللہ کی ذات جس نے پوری کائنات کو کرے دی ہے، اس کا دین بغیر سیکھے ہی آ جائے گا، کیا پاگل پڑا، اس کو سیکھنا پڑتا ہے، سیکھے بغیر نہیں آتا۔ اور یہ جو ہر آدمی کوشش کرے پتہ نہ لگ جائے، پتہ نہیں یار پتہ نہ لگے، بس ایویں موڈ دکھائی جانا، گل نہ کوئی گل پلے نہ کچھ۔ میں اس نے گل سنانا، میں ایک بندہ سی بولا سی بولا، ہن اپنے بول پنے نو چھپان دی کوشش ہی رہندا سی، جداں ہن اپاں اپنے عدم علم نو چھپان چ رہی دا نا، وہ اپنے کہندے پتہ نہ لگ جائے میں بولاں میں سوچدا نہیں۔ انہوں ایک دن کسی مریض دی نا بیمارداری جان دی ضرورت پئی، ہن بیٹھا کہ یار انہوں بھی نہ پتہ لگ جائے میں بولا، آپ پہ ہی نہ سوال جواب سیدھے کر، میں جاؤں گا السلام علیکم تو کہ کہوں گا وعلیکم السلام، آئی کہنا اور انہیں نہیں کہنا کچھ بھی، تو میں پوچھوں کی حال ہے بھائی، تو کہوں گا ٹھیک ہے، چلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تین باری میں کہہ دوں گا، وہ سوال جواب ہو جائے گا سیدھا۔ پھر میں پوچھوں گا کہ آج کا ڈاکٹر صاحب کیڑے ہیں، ڈاکٹر صاحب کا نام دو بھائی، ڈاکٹر صاحب سامنے ڈاکٹر صاحب ہیں، ہاں ماشاءاللہ بھی یہ ڈاکٹر بہت زبردست ڈاکٹر ہے، یہ اسپیشلسٹ ہے، کئی لوگوں نے تو شفا ملی ہے، تینوں بھی اللہ تیرا بھی کام ہو جانا، آپ ہی سیٹ کر رہے نا۔ تیسرے نمبر تے دوائی کیڑی چل رہی ہے اج کل، انہیں کہنا فلانی 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 چل رہی، فلانی ٹیبلٹ فلانی، ہاں بھائی بالکل 100% دوائی تیری صحیح ہے، یہ بس استعمال کریے کام تیرا انشاءاللہ ہو جانا۔ ہم سوال جواب سیدھے کر کے نا علامہ صاحب اسکالر صاحب طور پہ نا ان گئے تھے، وہ بیچارہ بیماری دا مدولیا پیا سیگا، بیچارہ لمبا بیماری لمبی ہو جائے گا مدولیا ہی جاتا، وہ گئے تھے انہیں جا کے السلام علیکم، وعلیکم السلام، انہوں بڑے سنتا سی گلا، انہیں کہا چلو زور میں چنگا جواب دیتا نا، کی حال بھی کہندا ٹھیک ہے بھائی پیریا، ہاں کہندا مردا جانا یار، او واہ بھائی واہ، کہندا بدلے 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 بدلے، کہندا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چل، انہیں کیا یہ دیکھی کردا میں کی ہے بیٹے نے کیوں کر رہے، تو انہوں پوچھتا کہ اج کل ڈاکٹر صاحب کہڑے ہیں، وہ غصے نے کہا اسرائیل ہے، کہندا یہ تو ڈاکٹر ہی کوئی نہیں، یہی تو ڈاکٹر ہے، یہ تو ڈاکٹر ہی کوئی نہیں۔ ہن اپنے بنائے سوال نہ تیسرا سوال کر دیتا نا، وہ دوائی کیڑی کھا رہے ہیں، غصے نے کہا زہر کھا رہے ہیں، کہنا بس تیرا کام ہویا، ماشاءاللہ تیرا کام ہویا۔ اور میرے عزیز اور میرے پیارو، خدا کا واسطہ اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھو اگر دین سیکھیں گے نہیں، یاد رکھنا دین کبھی نہیں آئے گا، یہ بات ذہن میں رکھ لو، غلط فہمیوں سے نکلو، اگر دین نہیں سیکھیں گے، قرآن نہیں سیکھیں گے، کبھی دین نہیں آئے گا۔ اور بھائیو سیکھو گے دین
چلو اللہ آپ کی صراط کو قبول کرے۔ تو جی کر رہا تھا کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے بات چل گئی تھی نا، ادھر آ گئی، چلو واپس آ جیسے تو جہاں آئے تو ان کو چیخ آئی تو نے کہا الحمدللہ علی کل حال۔ تو مجمع زیادہ تھا، مجمع نے کہا یرحمک اللہ، یہی جواب ہے نا الحمدللہ کے بعد اگر چیخ آئے تو اس کو کہتے ہیں یرحمک اللہ، اللہ آپ پہ رحم کرے۔ جب یہ جواب اٹھا مجمع زیادہ تھا، مجمع کی زیادتی کی وجہ سے آواز بہت اونچی ہو گئی نا، ہارون اپنے محل میں بیٹھا ہوا ہے، یہ پریشان ہو گیا، یا کوئی مسئلہ نہ بن گیا ہو، کوئی بغاوت نہ ہو گئی، کیا ہو گیا؟ اس نے فوراً اپنے رنگون بھیجے، پتہ کرو کیا بات ہے۔ وہ واپس آئے تو انہوں نے آ کر ساری کارگزاری سنائی۔ انہوں نے کہا جناب بادشاہ سلامت، یہاں وقت کے بہت بڑے محدث آئے ہوئے ہیں، درس حدیث دے رہے بار میدان کے اندر۔ دوران درس حدیث ان کو چینک آئی اور انہوں نے الحمدللہ کہا، پورے مجمع نے یرحمک اللہ کہا ہے، اس کی آواز آپ کے محل تک آئی ہے۔ ہارون رشید بیٹھا ہوا تھا، اس کی لونڈی، اس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ہارون وقت کے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا والملک لا ملک ہارون الذی لا یجتمع الناس علیہ الا بشروط وحرام۔ فرمایا ہارون بادشاہ تم نہیں ہو، بادشاہ وہ لوگ ہیں، تم جاتے ہو، پولیس اور فوج کے ذریعہ سے لوگ جمع کیے جاتے ہیں، یہ لوگ جاتے ہیں ان کے لوگوں کے دل ان کی طرف کھنچتے چلے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں میرے پیاروں، قرآن اس کے ساتھ تعلق بنے گا، یہ دنیا میں بھی کام آئے گا، دنیا میں بھی عزتیں دلائے گا، دنیا کے اندر بھی کام آئے گا۔ جب دنیا سے جائیں گے آگے بھی یہی کام آئے گا۔ کیوں جی آگے کہاں جانا ہے؟ بولو آہستہ بولو تب بھی جانے گی نہیں، اونچی بولو تب بھی جانے گی نہیں۔ کیوں جی جانا نہیں جانا؟ کہاں جانا بھائی؟ قبر میں جانا۔ یہ سرائے دہر مسافروں، بخدا کسی کا مکان نہیں، جو مقیم اس میں تھے کل یہاں کہیں، آج ان کا نشان نہیں۔ نہ نبی رہے نہ ولی رہے، نہ غنی رہے نہ سخی رہے، موت کا خواب ایسا خواب ہے، کوئی خواب ایسا بران ہے۔ نہ رہا سکندر ذی حشم، نہ رہے دارا و جم، جو بنا گیا تھا ارم یہاں رہے خاک اس کا نشان ہے۔ میرے عزیزوں میرے پیاروں، اس دنیا کو بہرحال چھوڑ کے جانا ہے، مجھے آنا نہیں جانا۔ میرے عزیز دوستو، کوئی پتہ نہیں آج کی رات کی سواری پہ کتنے سوار ہونے والے ہیں، کون کون اس سواری سے اتریں گے، کون کون ہمیشہ کے لیے آگے چلے جائیں گے۔ زندگی میں ہے دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان ایک سانس کا ہے فاصلہ، چل رہا ہے تو یہ جہاں، رک گیا تو وہ جہاں۔ اتنی کہانی ہے میرے عزیزوں میرے پیاروں۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں میرے پیاروں، اس قرآن سے تعلق بنائیں گے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے۔ جب قبر میں جائیں گے قبر میں بھی یہ کام آئے گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اذا مات حامل القرآن اوحى الله الى الارض اللہ تأکلی لحمہ قالت الہی کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفی۔ فرمایا جب یہ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا، قرآن سے تعلق بنانے والا، جب دنیا کے ماحوسات پورے کرنے کے بعد جب قبر کے اندر اترتا ہے، ابھی اس کی میت کو قبر کے اندر اتارا نہیں جاتا، اللہ کی طرف سے قبر کو حکم دیا جاتا ہے اے قبر دیکھنا میرے قرآن کی حفاظت کرنے والا تیرے پاس آ رہا ہے، اس نے میرے قرآن کو محفوظ کیا، میں تجھے حکم دے رہا ہوں اس کے جسم کو تو نے کھانا نہیں ہے۔ مٹی اس کے جسم کو محفوظ کر لیتی ہے۔ قبر آگے سے پتہ کیا کہتی ہے؟ الہی اللہ میں اس کے جسم کو کیسے کھا سکتی ہوں حالانکہ تیرا قرآن اس کے سینے کے اندر محفوظ ہے۔ 1929 میں یہ پچھلی صدی جس کو چھوڑ کے آئے ہیں اس کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ 1929 میں عراق کی سرزمین کے اوپر دو صحابہ کی قبریں تھی، عبداللہ ابن جابر اور حذیفہ بن یمان، باہر دریائے دجلہ کے قریب ان کی دونوں کی قبریں تھی۔ وقت کا حکمران تھا شاہ فیصل، جس طرح سعودیہ کا فرما روا تھا وہاں کا بھی اس کا بھی نام فیصل تھا۔ اس کی خواب میں آئے کہ ہماری قبروں تک پانی رس رہا ہے، آپ ہماری قبروں کو یہاں سے منتقل کر دیں۔ 3 دن خواب آیا، طے ہو گیا کہ قبریں کھول دی جائے۔ آج کل ان کی قبریں مسجد سلمان کے اندر، اس کے ساتھ ہی مسجد سلمان ہے، وہاں پر ان کی قبریں ہیں۔ جس وقت
1400 سال گزرنے کے بعد ان عبداللہ ابن جابر و حذیفہ بن یمان کی قبروں کو کھولا گیا. دیکھنے والوں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے, ارے جسم تو کیا کفن بھی میلے نہیں تھے, بالکل صحیح سالم جسم. وہاں ایک غیر مسلم آئی اسپیشلسٹ امراض چشم کا ماہر ڈاکٹر, جرمن کا ڈاکٹر تھا, وہ کھڑا تھا. اس مجمع میں وہ بھی تھا. عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ کی ہلکی ہلکی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. اس نے نظریں جما کر ان کی آنکھوں کو دیکھنا شروع کیا. دیکھتے دیکھتے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اس سے کہا تمہیں کیا ہوا, کس چیز نے تمہیں متاثر کر دیا؟ اس نے کہا ان کی آنکھوں کے اندر آج بھی وہ نور پایا جاتا ہے جو مرنے کے بعد تھوڑی دیر رہتا ہے, بعد میں ختم ہو جاتا ہے. ان کی نظروں میں, ان کی آنکھوں میں آج بھی وہ نور موجود ہے. میرے عزیزوں, میرے پیاروں, قبر میں بھی قرآن کام آئے گا, قبر میں بھی آئے گا. ابو ظاہر رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میں طارطوس, تو کے ساتھ ہے طارطوس, ایک جگہ میں نا ایک بہت بڑے اللہ والے تھے, ابو معاویہ الاسود ان کا نام تھا نا. کہتے میں ان سے ملنے کے لیے آیا, بڑوں میں تھے. میں نے کہا چلو زیارت کرتے ہوئے چلا جاؤں, زندگی کے آخری حصے میں نبینا ہو گئے تھے. جب میں ان کے کمرے میں داخل ہوا, میں نے دیکھا تکیہ پڑا ہوا, قرآن سامنے ہے. میں نے اسے سوال کیا, پہلا سوال, سلام کیا, بیٹھ گیا. میں نے کہا حضرت قرآن کی آپ کو کیا ضرورت ہے, آپ کو تو حکیم نہیں ہے. جواب نہ دیا. میں نے دوبارہ پھر پوچھا, پھر جواب نہ دیا. جب سے بارہ پوچھا تو کہنے لگے ایک وعدے پہ بتاتا ہوں. میں کیا وعدہ کرو میری زندگی میں میری بات کی خبر نہیں دو گی, اور میں نہیں دیتی. یہ قرآن کیوں رکھا ہوا ہے؟ فرمایا جس دن میری آنکھوں کی بینائی گئی, میرے عزیزوں, میرے پیاروں, جو اللہ کی ذات یہ آنکھیں دینے پہ قادر ہے, آنکھیں لینے پر بھی قادر ہے. آنکھیں دینے پر قادر ہے تو آنکھیں, بولو سارے بولو, آنکھیں. میرے عزیز دوستوں, میرے پیاروں, اس لیے نافرمانی کرتے ہوئے اتنی بات ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے. جس اللہ کی ذات نے آنکھیں دی ہیں, ان آنکھوں کو آج غلط استعمال کر رہا ہوں. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, چار دیواری ہے, دروازے بٹے ہوئے ہیں, کوئی کسی کی نگاہ نہیں ہے. نہیں, ایک نگاہ تجھے دیکھ رہی ہے, اسے اللہ کی نگاہ کہا جاتا ہے. اگر وہ نگاہیں دینے پہ قادر ہے تو دیکھتا ہے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کسی وقت ان آنکھوں کو نافرمانی میں استعمال کر رہا ہو. یہ اشارہ سمجھتے نہیں سمجھتے؟ میں نام لینا نہیں چاہتا تھا, اس لیے میں نے یہ اشارہ کیا, اس لیے کہ جتنا نام لے گا اتنی فضا بڑھتی ہے. شیطانی مشین کو جو تنہائی میں بیٹھ کر پوری دنیا کی گندگیاں لا کر سامنے آنکھوں پہ گھما رہا ہے, یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے. وہ اللہ کی ذات جو آنکھیں دینے پہ قادر ہے, آنکھیں لینے پر بھی قادر ہے. اس لیے اس سے ڈرتے رہنا چاہیے. اپنی آنکھوں کے استعمال کو صحیح کرو بھائیو. تنہائی میں بیٹھ کر گناہ کرنے والا حقیقت کے اندر یہ سب سے بڑے گناہ کے اندر اس گناہ میں ملوث ہے, مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں. عملی طور پر گویا کہ یہ اللہ کی صفت بصارت کا انکار کرتا ہے. عملی طور پہ کہہ رہا ہوں, لسانی طور پہ زبان کے ساتھ نہیں کرتا. عملی طور پہ کہہ رہا ہوں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں, جبکہ اللہ کی ذات اس کو دیکھنے والی. کہنے لگے جس دن میری آنکھوں کی بینائی گئی نا, میں نے فوراً آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیا اور میں نے دعا کی, اے اللہ آنکھوں کو دینے والا بھی تو ہے, لینے والا بھی تو ہے. اللہ تجھ سے صرف اتنی مجھے التجا ہے, گزارش ہے کہ جس وقت میرا قرآن پڑھنے کو دل چاہے اللہ میری بینائی کو واپس کر دیا کرنا. جب میں قرآن کی تلاوت کر چکوں اللہ اس بینائی کو واپس لے لینا. اور میں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی, اللہ نے شرف قبولیت عطا فرمایا. اب جب بھی قرآن پڑھتا ہوں آنکھوں کی بینائی واپس آ جاتی ہے, قرآن بند کرتا ہوں آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے. میرے عزیز دوستو, میرے پیارو, یہ قرآن قبر کے اندر بھی کام آئے گا, قبر میں بھی کام آئے گا, قبر میں بھی کام آئے گا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ملفوظات میں ایک بات لکھی ہے. حافظ عظیم پشاوری, پشاور کے رہنے والے تھے, بہت ہی پختہ کار قسم کے حافظ, بہت بڑے اللہ والے بھی تھے. کہنے لگے کہ اتنا اللہ نے پختہ حافظہ دیا ہوا تھا, ایک مرتبہ آدمی کو سلام کر لیں, سلام کے بعد بات ختم ہو گئی. اگر یہ 10 سال کے بعد بھی دوبارہ ہاتھ ملاتا تو پہچان لیتے تھے تو وہ فلاں نے جس نے فلاں موقع پر میرے ساتھ ہاتھ ملایا.
اتنا اللہ نے حادثہ دیا. ان کے بارے میں لکھا کہ ایک مرتبہ بنائی جانے کا جو بات لکھی نا وہ یہ لکھی جو سنانے لگا. ایک مرتبہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اور اکثر ان کو ہوتی رہتی ہے بلکہ حضوری تک ان کو کہا جاتا تھا. حضوری کہتے ہیں جس کو اکثر حضور کی زیارت ہوتی ہے نا. کہنے لگے کہ حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا عظیم مانگو کیا مانگتے ہو. تو آگے سے کہنے لگے جو مانگوں گا اللہ کے پیارے نبی ملے گا اور میں بالکل ملے گا. مانگو کیا مانگو. ذرا جواب سننا کیا. فوراً کہنے لگے اللہ کے پیارے نبی آج آپ کی زیارت کر لی ہے اب ان آنکھوں کے ذریعہ سے میں کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا. بس کہ صبح بیدار ہوئے آنکھوں کی بنائی چلی اور اس کے بعد موت تک ان آنکھوں کے ساتھ کسی کو بھی دیکھنا نہیں ہے. اور خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی رہتی ہے. دو کام ہو گئے بھائی. دنیا میں بھی کام آئے گا قبر میں بھی کام آئے گا. ٹھیک ہے بھائیو. اب میدان محشر میں چلیں آگے چلیں. جانا ہے یہاں سے جا رہے ہو. یہ ساری میری آپ کی منزلیں ہیں. انہی راستوں سے ہو کر آگے ہمیں نکلنا ہے. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا نام شان گرامی ہے. حضرت بریدہ اس کے راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جب یہ قرآن والا قرآن کے ساتھ تعلق بنانے والا جس وقت قیامت کے دن اس کی قبر کھلے گی. سنو بھائیو سنو بھائی. جب قبر کھلے گی ان ھذا القرآن یبقى صاحبہ یوم القیامہ حین ینشق عنہ قبرہ کالرجل الشاہد ویقول اتعرفنی ویقول لا اعرفک وَيَقُولُ أَنَا صَاحِبُكَ الْقُرْآنِ أَوْ كَمَا قَالَ. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کا فرمان ذکر فرمایا جب یہ قرآن والا اس کی قبر کھلے گی قبر کشائی ہوگی بڑا ہی خوبصورت ایک انسان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا. بڑا ہی خوبصورت اور آ کر کہے گا پہچانتے کون ہو. کہے گا نہیں پہچانتا نہیں. تو وہ آگے سے کہے گا تیرا ساتھی قرآن قرآن دنیا کے ساتھ جس سے تم نے تعلق بنایا تھا رات کو لمبے قیاموں کے اندر پڑھا کرتا تھا اور دیر تک تلاوت کرتا رہتا تھا جس قرآن پہ عمل کرتا تھا احکامات پہ عمل کرتا تھا تیرا ساتھی قرآن ہوں تیرا ساتھی قرآن ہوں. گمرانا نہیں اس میدان محشر میں تیرے ساتھ ہی چلوں گا تیرے ساتھ رہوں گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے جملہ کہا تھا اے علی قرآن کو سیکھو اور سکھاؤ. اگر اس حال میں مر گئے تو شہادت کی موت اللہ عطا فرمائیں گے. میرے عزیزوں میرے پیاروں ان گدیوں بوریوں پر بیٹھنے والوں کو شاید آج ہم سمجھ نہ سکیں. خدا پاک کی قسم جن کو دنیا کا فقیر کہا جاتا ہے یہی آخرت کے بادشاہ بن کے ملے. اس حال میں مر گئے شہادت کی موت مرو گے. اگلا جملہ سننا کیا ہے. ارے علی قرآن کو سیکھتے سکھاتے رہنا فَإِن مِتَّ فَإِنَّ حَجَّتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَىٰ قَبْرِكَ كَمَا تَحُجُّ النَّاسُ إِلَىٰ بَيْتِ اللَّهِ الْعَتِيقِ. تو میں قرآن کو سیکھتے سکھاتے رہنا اگر اس حال میں تمہاری موت آ گئی جہاں تمہاری قبر بنے گی تیری قبر کی زیارت کے لیے فرشتے یوں آیا کریں گے جیسے اہل ایمان بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. تیری قبر کی زیارت کے لیے فرشتے یوں آئیں گے بلکہ فرشتے یوں آئیں گے. تو میدان محشر کے اندر یہ قرآن پہنچے گا ساتھ ہوگا نعم الشفیع القرآن لصاحبہ فیقول یا رب اکرمہ فیکسى قصبۃ الکرامہ یا رب زدہ فیلبس تاج الکرامہ یا رب زدہ ورزی عنہ فلیس بعد رضا اللہ شیء. ترجمہ سمجھتا کیا ہے. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ قرآن والا میدان محشر کے اندر پہنچے گا یہ قرآن اس کے ساتھ چلے گا عرش معلیٰ کے سامنے لا کر اس کو کھڑا کرے گا اور اللہ کی ذات کو مخاطب کر کے کہے گا اے اللہ یہ قرآن والا آ گیا ہے اس کا اکرام فرمائیں. اتنا جملہ سنتے ہی اللہ کی طرف سے سر پہ عزت و شرافت کا تاج رکھ دیا جائے گا. قرآن پھر کہے گا یا رب زد اللہ اور اعزاز فرمائے. فرمائے عزت و شرافت کا لباس پہنا دیا جائے گا. پھر تیسری مرتبہ قرآن کہے گا یا رب زدہ ورزی عنہ اے اللہ اس کا اور اعزاز فرمائیں آپ اس سے راضی ہو جائیں.
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَلَيْسَ بَعْدَ رِضَا اللَّهِ شَيْءٌ، ارے اللہ کی رضا کے بعد کون سی چیز پیچھے رہ گئی؟ تو یہ قرآن دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، اب جنت میں لے کے جا رہا ہے۔ اور بھائیو قرآن پڑھو گے کرے گو انشاءاللہ، قرآن پہ عمل کرو، قرآن کو پڑھو، قرآن کی تفسیر کو پڑھو، شکر کرو اللہ نے علماء دیے ہوئے ہیں، قرآن کی وضاحت آپ کے سامنے کرتے ہیں، اس قرآن کے ساتھ تعلق بنا لو، ہر جگہ ہی کام آئے گا۔ اب دیکھو قرآن کتنے خوبصورت الفاظ لا رہا، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ جب یہ قرآن والا اس صراط کے اوپر سے گزر کر جنت کے دروازے پہ پہنچے گا، جنت کے دروازے آٹومیٹکلی کھلنے شروع ہو جائیں گے، داروغہ جنت رضوان کھڑے ہو کے سلام کر رہا ہوگا، سلام علیکم طبتم، سلام بھی کرے گا اور مبارکیں بھی دے گا، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ چاروں طرف سے فرشتے آ کر سلامیاں دے رہے ہوں گے، سلام سلام سلام۔ اللہ پاک کی طرف سے فرشتوں کو کہا جائے گا نبی آ گئے قرآن پہ عمل کرنے والے، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو پڑھانے والے، قرآن کے مطابق عمل کرنے والے، ذرا ان کی مہمان نوازی شروع کرو گے، ان کی کیا کرو؟ مہمان نوازی شروع کرو، مہمان نوازی شروع ہو جائے۔ سب سے پہلے جنت کی حور، حور عینہ کو لایا جائے گا، چل بھی آ کے ذرا ان کو نغمہ سرائی کر، دنیا میں انہوں نے اپنے کانوں کو گندی آوازوں سے محفوظ رکھا تھا، اگر کسی طرف سے آواز آ بھی جاتی کانوں کو بند کر دیا کرتے تھے، کبھی کانوں میں ٹوٹیاں لگا کر نافرمانیوں کے بول نہیں انہوں نے سنے، کبھی ایسا نہیں ہوا رات کا وقت ہو کانوں میں وہ کانوں کے اندر وہ ٹوٹیاں سی لگی ہو اور انہیں گندی آوازوں کے ساتھ سو گئے ہوں، کبھی ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ یہ میرے کلام کو سنتے تھے، نبی کے فرمان کو سنتے تھے، گھنٹوں بیٹھ کر میرے نبی کی باتیں سنتے تھے۔ ذرا نغمہ سرائی کرو، کہو حور عینہ کو، جس وقت حور عینہ میں نغمہ سرائی کرے گی پوری جنت کے اندر ایک وجد کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ پھر اللہ پاک کی ذات عالی داؤد علیہ السلام کو کہنے داؤد آگے میرے بندے میرے فرما بردار، آؤ ذرا آ کر ان کو زبور تو سناؤ۔ داؤد علیہ السلام جیسا پیغمبر جس کی لحن داؤدی کی مثالیں قیامت تک باقی رہے، جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ جس وقت زبور پڑھتے تھے پرندے آ کر سر پہ سایہ کر لیتے تھے، پہاڑوں سے تسبیح کی آواز آنا شروع ہو جاتی، چلتا ہوا پانی تھم جایا کرتا تھا۔ داؤد علیہ السلام جس وقت زبور کو سنائیں گے یہ سارے کے سارے جنت میں بیٹھ کر سن رہے ہوں گے۔ جب داؤد علیہ السلام اس زبور کی تلاوت کو ختم کریں گے، اللہ پاک کی ذات عالی سب کو مخاطب کر کے کہیں گے ہاں میرے بندو بتاؤ کبھی ایسی پاکیزہ آواز تم نے سنی ہے؟ سارے کہتے ہیں اللہ تیری عزت اور جلال کی قسم کبھی نہیں سنی۔ اگلا جملہ سننا کیا ہے؟ اللہ کی ذات مخاطب کر کے کہتے مجھے میری عزت اور جلال کی قسم اب تمہیں اس سے پاکیزہ تر آواز سناتا ہوں جو اللہ اس سے بھی خوبصورت، اور میں ہاں اس سے بھی زیادہ خوبصورت تمہیں آواز سناتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا پیارے نبی ذرا ان کے درمیان آئیے اور آ کر سورہ طٰہٰ اور یاسین کی تلاوت سناؤ۔ سورہ طٰہٰ اور یاسین کی تلاوت کرنے والے کون ہوں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ جب سورہ طٰہٰ اور یاسین کی تلاوت ہوگی پوری جنت کے اندر ایک وجد کی کیفیت ہوگی۔ جب یہ تلاوت ختم ہوگی اس کے بعد اللہ پاک کی ذات عالی فرشتوں کو مخاطب کر کے کہیں گے ارفعوا الحجب، آج ذرا پردے ہٹاؤ، ان کو آج اپنی زیارت کراتے۔ ارفعوا الحجب فَإِنَّهُمْ ذَاكِرِينَ سَاجِدِينَ بَاكِينَ تمام فی الدنیا تمام لکھائی فی الدنیا۔ او فرشتوں آج سارے نور کے پردے ہٹاؤ، آج ان کو اپنی زیارت کراتے ہیں۔ 70,000 نور کے پردے ہٹیں گے،
70,000 نور کے پردے ہٹیں گے. جب پردوں کو ہٹایا جائے گا یہ بیٹھنے والے جو اللہ کی زیارت کر رہے ہوں گے اور جب اللہ کی زیارت شروع ہوگی فَيَنْظُرُونَ وَيَخِرُّونَ سُجَّدًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, دیکھتے ہی سارے سجدوں کے اندر گر پڑیں گے. اور میرے عزیزوں میرے پیاروں, اللہ نے جنت بنائی, اس کو ذرا تھوڑا سا نور سمجھاؤ. جنت بنائی, جبرائیل کو کہا جبرائیل ذرا دیکھیا مہمان خانہ بنایا میں نے اپنے فرما برداروں کے لیے جو یہاں مہمان کے ان کے لیے میں نے مہمان خانہ بنایا, ذرا دیکھ تو سے. جبرائیل علیہ السلام نوریوں کا سردار فرشتہ جنت کو دیکھنے کے لیے اندر داخل ہوا, اچانک نور اٹھا. جبرائیل علیہ السلام سمجھے ترا علی ربی, یہ کہہ کر سیدھے میں گر گئے شاید اللہ اپنی زیادت کرانی لگے. جب سیدھے کے اندر گئے اب اللہ کی طرف سے آواز آ رہی یا امین الوحی ارفع رأسک, ارے وحی کے اٹھانے والے فرشتے جبرائیل سر اٹھاؤ ذرا. جبرائیل نے یوں پیشانی کو سر کو اٹھایا, سامنے دیکھا تو جنت کی ایک عورت کھڑی ہوئی مسکرا رہی ہے اور اس کے منہ سے نکلنے والے نور کے ساتھ پوری جنت منور ہو گئی. میرے عزیزوں میرے پیاروں, یہ اس لیے لے کے ہم ذرا اگلی بات سننا, جس اللہ کی ذات نے ایسی عورتیں پیدا کی ہیں جن کے نور اور قصور و حضور کو پیدا کیا, تو میرے عزیزوں اس اللہ کی ذات کا اپنا نور کیا ہوگا. 70,000 نور کے پردے ہٹیں گے, سب سجدوں میں گریں گے, سب سجدوں میں گریں گے. اللہ پاک کی ذات عالی مخاطب کر کے کہتے ہیں ارفعوا رؤوسکم فإن هذه ليست بدار العمل بل بدار الکرامہ, ارے اپنے سروں کو اٹھاؤ, یہ عبادت کی جگہ نہیں ہے, یہ تمہاری عزتوں کو چار چاند لگانے کی جگہ ہے. پھر اللہ کی ذات وہاں پر بنفس نفیس سورہ رحمان کی طرح بسائے. یہاں پر کیا الرحمن علم القرآن, یہاں سے شروع ہوتی ہے. وہاں اللہ کی ذات عالی یوں کہیں انا الرحمن الرحیم, یہاں سے شروع کریں گے. ارے جس رحمان کے تذکرے, جس اللہ کے تذکرے, جس رب کے تذکرے, اللہ کے تذکرے تم نے دنیا میں سنے سنائے, انا الرحمن الرحیم, وہ رحم کرنے والا مہربان اللہ میں ہی ہوں, آج میری زیارت کرو. سر اٹھاؤ, یہ عبادت کی جگہ نہیں ہے. اور میرے عزیزوں میرے پیاروں, وہاں سر وہ جھکائیں گے جن کے سر یہاں جھکتے تھے. اس لیے بھائیو عزم کرو, 5 وقت کی نماز ہر حال میں پڑھیں گے. جان جاتی ہے چلی جائے, کبھی نماز کو نہیں چھوڑیں گے. 61 ہجری ہے, کربلا کا میدان ہے, حسین ابن علی وہاں پر نماز کے وقت میں اس کا عمل بتانا چاہتا ہوں. نماز کا وقت ہو گیا, 500 تیر انداز تیر برسانے میں لگے ہوئے ہیں. حسین ابن ابی علی نے نماز پڑھ کر قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو پیغام دیا, اللہ کے حکم یوں ادا کیے جاتے ہیں. ارے جتنے مرضی تیر آئیں, کاروبار کا تیر آ جائے, اولاد کا تیر آ جائے, مصروفیت کا تیر آ جائے, بیماری کا تیر آ جائے, کوئی تیر تمہاری طرف آ جائے, کسی حال کے اندر بھی نماز نہ چھوڑنا. یہ کربلا کے میدان کے اندر کا پیغام ہے. عزم کرو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. کوئی انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات عالی متوجہ ہوں گے, سامنے ہوں گے. فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُمْ اِنْبِسَاتًا, اللہ پاک کی ذات عالی کی زیارت کرتے کرتے اللہ پاک ان کو مسکراتے ہوئے جملہ کہیں گے سلام علیکم عبادی فقد رضیت عنکم هل رضیتم. یہ اللہ پاک کی ذات عالی مسکراتے ہوئے مخاطب ہوں گے, او میرے بندو آج تمہیں تمہارا اللہ بھی سلام کہتا. میرے عزیزوں میرے پیاروں, کوئی منسٹر سلام کہہ دے پھولے نہیں سماتا, فلاں نے کہہ دیا, پتہ نہیں اس کی زندگی کا کیا کردار ہے. اللہ کی ذات پوری انسانیت کو ماننے والوں کو سامنے مخاطب کر کے کہیں گے سلام علیکم عبادی فقد رضیت عنکم هل رضیتم. میرے بندو آج تمہیں تمہارا اللہ بھی سلام کہتا ہے. اتنا تو بتاؤ میں تم سے راضی ہوں. ارے تم بھی مجھ سے راضی ہو, یہ اللہ کہتے ہیں.
میں تو راضی ہو چکا، ارے تم بتاؤ تم بھی راضی ہو؟ بڑا خوبصورت لفظوں میں جواب دیں گے، فَيَقُولُونَ یا ربنا ما لنا لا نرضى وقد آتيتنا ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تو یہ سارے مخاطب ہو کے کہیں گے اللہ کیوں راضی نہ ہو؟ آپ نے تو ہمیں وہ کچھ عطا کر دیا جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی کے دل پر کوئی کھٹکا تک نہ گزرا. اللہ ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے؟ جب دیدار الہی کے لیے دوبارہ نور کے پردے جو آئیں گے، یہ سب پکار کے کہیں گے اللہ ابھی تو دیدار شروع ہوا، ابھی ختم ہو گیا، ابھی دیدار شروع ہوا، ابھی تو اللہ دل بھی نہیں بھرا، ابھی تو طبیعت میں سرابی بھی نہیں آئی، ابھی دیدار کو ختم کر دیا. میرے عزیزوں میرے پیارو، لذت کی دنیا کے نعرے لگانے والوں، ذرا توجہ سے سننا اللہ کی ذات کیا کہہ رہی ہے. جب یہ کہیں گے اللہ ابھی دیدار ختم کر دیا، ابھی تو دیدار شروع کیا تھا، اللہ پاک کی ذات عالی کہیں گے ارے تمہیں میری زیارت کرتے ہوئے، تمہیں اس لذت کے اندر، میری زیارت کی لذت میں تمہیں پتہ نہیں چل سکا، تمہیں میری زیارت کرتے کرتے 8 لاکھ سال گزر چکے، 8 لاکھ سال گزر گئے. یہ دنیا عیش و عشرت کی، یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ دنیا کیف و مستی کی، دیوانہ بیٹھا ہوا، آخرت کو نظر انداز کرنے والا مستی میں بیٹھا تھا، لذتوں دنیا کی عارضی لذتوں میں بیٹھنے والا بڑے منچلے انداز میں کہہ رہا یہ دنیا عیش و عشرت کی، یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ دنیا کیف و مستی کی، یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ دنیا کیف و مستی کی. ایک سامنے اللہ والا بیٹھا ہوا تھا، اس نے مخاطب کر کے کیا کہا؟ اس نے مخاطب کر کے کہا بلند اپنا تخیل کر، یہ سب باتیں ہیں بستی. دوبارہ اس کو ملا کے سنو پھر بات سمجھ آئے گی. یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ دنیا کیف و مستی کی. جواب سنو کیا ہے؟ بلند اپنا تخیل کر، یہ سب باتیں ہیں بستی کی، یہ سب باتیں ہیں بستی. میرے عزیزوں میرے پیارو، خدا پاک کی قسم لذتیں تو اللہ نے دلوانی ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو میرے پیارو، بات کو یہاں سے شروع کیا تھا، اب اس قرآن کے ساتھ علم عمل کے ذریعہ سے اپنا تعلق بنا لیا. یہ قرآن دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا. اللہ جنت کے اندر اس قرآن کے ذریعے سے جنت میں یہ قرآن پہنچا کر قرآن کے ذریعے سے جنت میں پہنچیں گے، پھر اللہ کے مہمان بنیں گے، پھر ابد الاباد کے لیے اللہ کی میزبانی کے مزے اڑائیں گے. اس لیے عزم کر لو میرے بھائیوں، خود بھی قرآن کے ساتھ تعلق بنائیں گے، خود بھی قرآن کو پڑھیں گے، اپنی اولادوں کو بھی قرآن پڑھائیں گے. کرو گے بھائیوں؟ سارے کو انشاءاللہ. اللہ کی توفیق. الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد.